السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آج ہم نے اپنا نیا لیسن پڑھنا ہے، کتابیں لے آئیں، کھول لیں، شاباش۔ صفحہ نمبر ہے آپ کا 15 اور لیسن ہے آپ کا باب صوم کا پہلا لیسن، سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ٹاپک ہے اس کا خلق عظیم۔ سیرت طیبہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اس میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نبی اور رسول ہیں۔ ظاہر ہے ہم سب مسلمان جو ہیں آپ کے امتی ہیں، تو آپ ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے آپ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ کامل انسان کیا ہوتا ہے؟ وہی نا جو اپنی ذات میں مکمل ہوتا ہے، جس میں تمام خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک بھی ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے کہ ترجمہ ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے عملی نمونے سے زندگی کے آپ نے ہمیں بتایا کہ کون سا کام ہمیں کیسے کرنا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر تم کامیاب زندگی چاہتے ہو، جس سے تمہاری دنیا بھی آباد رہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ملے، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یعنی ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کو دین و دنیا دونوں میں اگر کامیاب ہونا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اب اس لیسن میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا زندگی کے بارے میں چند مثالیں جو ہیں ٹاپکس پر وہ انہوں نے دی گئی ہیں، جو کہ ہم آج اس کو پڑھیں گے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ہے کہ ہم اس پہ جتنا بھی لکھنا چاہیں آپ کی زندگی کے بارے میں تو ہم لکھ نہیں پائیں گے۔ یعنی اتنا خوبیاں، اتنی صفات ہیں آپ میں۔ خلق عظیم، دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند اخلاق اور رحیم و شفیق ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت رحیم و شفیق بنایا اور اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اخلاقی لحاظ سے کوئی ایسی خوبی نہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے جو انسان تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے لوگوں کو، تو جب تک وہ خود رحیم شفیق نہیں ہوگا، لوگ اس کی بات کیسے سنیں گے؟ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحیم و شفیق بنایا تو آپ نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، اور آپ کا اخلاق جو تھا وہ تو اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا الرَّحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جو تھی وہ سراپا رحمت ہے، ہمارے لیے سراپا رحمت ہے، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے لیے بھی، ہر مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی زندگی کے بارے میں سے کچھ ٹاپک لیے گئے ہیں جو مثالیں پیش کی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے عفو درگزر۔ ایک عفو درگزر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عفو درگزر کا مطلب ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ جو ہے معاف کر دینا غلطی کو، اور بھلائی کا معاملہ رکھنا، ٹھیک ہے، صبر و تحمل دکھانا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو کر تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل وحشی مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی اور صدقے دل سے معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک شخص کا قرض تھا۔ ایک دن وہ بہت سختی کے ساتھ مطالبہ کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا زور دیا کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا، اسے ایسا کرنے کا حق ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ بس اللہ کی رحمت کے سبب تم ان کے لیے
یہ نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج کے اکھڑ اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے. یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے. آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیا تھا، نہ صرف اپنے دشمنوں کو بھی آپ نے جو تھا وہ معاف فرما دیا تھا. یعنی وہ وحشی جس نے آپ کے چچا کا جو تھا قتل کیا تھا، تو اس کو بھی آپ نے معاف فرما دیا تھا. تو عفو درگزر کی مثال آپ کی زندگی سے بہت سی ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھا زندگی میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا. اس کی تو واضح مثال آپ کو فتح مکہ کے موقع پر مل جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر سب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی خیر نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا ابو سفیان کے گھر یا بیت اللہ میں پناہ لے لے وہ امن میں ہوگا. فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو. آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا میں ایک بہت بڑی مثال ہے عفو درگزر کی، کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے بہت بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا. اور یہ صفت سوائے آپ یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک کے اور کس کی ہو سکتی. اچھا جی، انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی شفقت فرمائی. اب یہ دیکھیں جانوروں پر شفقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت انسانوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے. چنانچہ ایک صحابی نے جب کسی پرندے کے بچے کو اٹھایا اور وہ شور مچانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے بچے کو اٹھا کر بے قرار کیا. اس پر اس صحابی نے بچے لا کر ادھر رکھ دیے، جس کے بعد اس پرندے کو قرار آیا. ایک دفعہ ایک اونٹ والے کو اس کے اونٹ کے بارے میں نرمی کرنے کا، کافی خوراک دینے اور طاقت کے مطابق بار لادنے کا حکم دیا. رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی، وہ بے زبان جانور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ رکھیں. اور نبی کریم کا یہ فرمانا کہ زمین والوں پر رحم کرو، تو زمین پر نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کا کہا گیا ہے. تبھی تو خدا تعالیٰ بھی تو ہم پر رحم فرمائے گا. ہم خود اس کے جو ہیں رسول کے امتی ہو کر ہم اس رحم دوسروں پر کریں گے. تو بچوں سے پیار. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا. ایک بدو اقرا بن حابس آپ کے پاس بیٹھا تھا. بولا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، من لا یرحم لا یرحم. جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اسی طرح فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اب یہ دیکھیں بچے تو معصوم ہوتے ہیں، اس لیے بچوں سے پیار محبت کا معاملہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہم بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے اسوہ حسنہ پر چلیں. آپ نے جو زندگی میں ہمیں اپنا عملی نمونہ دکھایا ہے ہم اس کی پیروی کریں تاکہ ہم اپنی دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکیں. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے اس لیکچر کو دوبارہ یہ جو ہے اچھی طرح سن کے لیسن کو پڑھنا ہے، اور اس کے جو ایکسرسائز میں پہلے 4 سوال ہیں نا وہ آپ نے کاپی پر کرنے ہیں، اور سوال نمبر 5 جو ہے وہ آپ نے کتاب پر کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اوکے جی، اللہ حافظ.